پیارے بچوں، آپ کو علم ہے کہ ہم نے الحمدللہ رجب المرجب کی فضیلت سنی تھی اسمبلی میں، اور اب میری نیت یہ بنی ہے کہ ہم جو آپ کے سرپرست ہیں، والدین ہیں، ان تک بھی یہ بات پہنچے۔ ویسے تو میٹنگ میں بھی آج آپ کے گھر سے سرپرست جو آئے تھے، والدہ یا والد آئے تھے، تو وہ بھی کچھ باتیں سیکھ کر گئے ہیں، تو مزید کچھ باتیں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ ابھی آپ عصر کی نماز با جماعت ادا کر کے آئے اور چند ہی گھڑیاں باقی رہ چکی ہیں جماعت الاخرى کی۔ اس کے بعد ہم رجب المرجب کے مہینے میں داخل ہو جائیں گے، یعنی ابھی تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوگی؟ اذان مغرب۔ جو ہی اذان مغرب ہوگی تو رجب المرجب کی پہلی رات شروع ہو جائے گی۔ اور رجب المرجب کی پہلی رات کے کیا کہنے؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ 5 راتیں ایسی ہیں جس میں دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 1، رجب المرجب کی پہلی رات جو آج مغربی کے بعد شروع ہو جائے گی، اس رات دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 2، شعبان المعظم کی 15ویں رات۔ شعبان المعظم جو اگلا مہینہ آ رہا ہے، رجب المرجب کے بعد جو مہینہ آئے گا اس کو کہتے ہیں شعبان المعظم۔ اس کی 15ویں رات جس کو شب برات بھی کہتے ہیں، اس رات بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ نمبر 3 پہ وہ ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی شب۔ جمعرات اور جمعے کی الحمدللہ ہم اجتماع میں بھی شرکت کرتے ہیں۔ دعوت اسلامی کا جو ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے وہاں ہماری شرکت ہوتی ہے، وہاں پر اعتکاف بھی کرتے ہیں پوری رات۔ الحمدللہ ہم 4-5 جمعرات ہو چکی ہیں، رات کو پورا اعتکاف بھی کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی جمعرات اور شب جمعہ کی درمیانی رات دعا کرے گا تو اللہ اس کی دعا رد نہیں کرے گا۔ نمبر 4، عید الفطر کی رات، پھر عید الاضحیٰ کی رات۔ یہ 5 راتیں۔ اس کے علاوہ بھی احادیث میں کچھ راتیں آئی ہیں کہ ان راتوں میں بھی دعا رد نہیں ہوتی۔ یہاں یہ 5 راتیں آپ یاد کر لیں کہ، اور آج خصوصیت کے طور پر آج کی جو رات ہے، اہم رات ہے، اس میں لازمی دعا کیجیے گا، اچھی دعائیں کریں اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنے اساتذہ کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے لیے، اپنے ملک کے لیے۔ تو یہ لازمی آج کی رات میں آپ خوب عبادات کیجیے گا، قیام کیجیے گا، تلاوت قرآن پاک، درود پاک پڑھیے گا، نیکی کی دعوت دیجیے گا، اس کے بعد دعا کیجیے گا، انشاءاللہ وہ دعا قبول ہوگی۔ تو رجب المرجب کی بہاریں بہت ساری ہیں، بہت ہی زیادہ بہاریں ہیں، اور رجب المرجب کے مہینے میں بہت اہم واقعات ہیں، وہ بھی آپ سن لیں کہ پہلی رجب المرجب کی رات جو ہے بتا چکے ہیں کہ دعا اس میں رد نہیں ہوتی۔ اور پہلی رجب المرجب کا روزہ جو ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حدیث کا خلاصہ ہے کہ جو شخص رجب المرجب کا پہلا روزہ رکھے گا تو اس کے 3 سال کا کفارہ ہوگا، یعنی گناہوں کا کفارہ۔ حدیث میں الفاظ ہیں، رجب المرجب کا پہلا روزہ 3 سال کا کفارہ، رجب المرجب کا دوسرا روزہ 2 سال کا کفارہ، اور رجب المرجب کا تیسرا روزہ 1 سال کا کفارہ، اور باقی دن کے روزے 1 ماہ کا کفارہ۔ ویسے تو شب معراج کا جو روزہ ہوگا 27 رجب المرجب، جو ایک اہم واقعہ ہے اس مہینے سے جس کا تعلق ہے شب معراج۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جس رات معراج ہوئی، اس رات اگر کوئی روزہ رکھے، یعنی دن کا روزہ رکھے، رات کو قیام کرے، تو اس کو 60 مہینے روزے رکھنے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 60 مہینے کتنے ہوتے ہیں؟ 5 سال۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 5 سال۔ اور اس رات اگر کوئی نیک عمل کرے گا، نیکیاں کرے گا، تو گویا اس نے پورا سال نیکیاں کی۔ جس طرح میں بتا رہا ہوں، پہلے دن کا روزہ 3 سال کا کفارہ ہے، تو کل کا روزہ ہو سکے تو لازمی رکھیں، اتوار کا روزہ۔ پھر اس کے بعد 6 رجب المرجب، یہ ہمارے غریب نواز خواجہ خواجگان سلطان الہند، جن کا نام ہے حسن سنجری اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کا عرس پاک بھی ہے، ان کا 6 رجب المرجب۔ اور ہمارے امیر اہل سنت بیرون ملک سے ان کی تشریف آوری پاکستان میں ہو چکی ہے۔ آج لائیو مدنی مذاکرہ بھی ہوگا، اور 6 دن یہ لگاتار مدنی مذاکرات ہوں گے۔ حضرت معین الدین چشتی رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں ان کا عرس پاک بھی 6 رجب المرجب کو الحمدللہ ہم سنی لوگ جو ہے ان کا عرس بھی مناتے ہیں، احصال ثواب کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے نیک اعمال کر کے احصال ثواب کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد 10 رجب المرجب میں اہم واقعہ کیا ہے؟ 10 رجب المرجب میں پیارے بچوں ہمارے سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کا ڈے ہے، ان کا اس سے پاک، اور ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے 350 سال عمر پائی۔
कितनी उम्र पाई? ये सहाबी रसूल है, इन्होंने 350 साल उम्र पाई और उनका भी उर्स पाक 10 रजबुल मुरज्जब में है। तो 13 रजबुल मुरज्जब आगे है। 13 रजबुल मुरज्जब को हमारे जो है हजरत चौथे खलीफा जो हैं हजरत अलीउल मुर्तजा शेर खुदा करम अल्लाह ताला वजहुल करीम, इनका उर्स पाक जो है, उर्स नहीं है, इनकी विलादत डे यानी बर्थ डे है, विलादत का दिन है। ये गालिबन 13 रजबुल मुरज्जब है, 13 है या 10 इनकी। ये उस दिन भी अल्हम्दुलिल्लाह इस जो आपको बातें बता दी जाएंगी जब ये दिन आएगा। फिर इसके अलावा 15 रजबुल मुरज्जब, 15 रजबुल मुरज्जब को आपको पता है कुंडे का खत्म, ये भी हमारे अंदर राइज है, अच्छी बात है, करना चाहिए, और भी किसी दिन कर सकते हैं, मगर खसूसियत के साथ हम लोगों में 15 रजबुल मुरज्जब में कुंडे के खत्म का भी एक कॉन्सेप्ट है और वो अच्छा है, जिसमें न्याज वगैरह होती है। और ये न्याज क्यों होती है, उसकी वजह भी है कि हजरत सैयदना इमाम जाफिर सादिक रहमतुल्लाह ताला अलैह, ये कौन थे? ये हजरत ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला के पोते, यानी हजरत बाकिर रदी अल्लाह ताला के ये बेटे, और हजरत ज़ैनुल आबिदीन जो कि हजरत इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला के क्या थे? बेटे, ये उनके पोते। ये इनका उर्स पाक 15 रजबुल मुरज्जब को है, तो उस दिन कुंडे के खत्म भी होता है। फिर इसी तरह इस महीने में 22 रजबुल मुरज्जब में हजरत मीर मुआविया रदी अल्लाह ताला का उर्स पाक भी है। और फिर 27 रजबुल मुरज्जब में शब मिराज, जश्न मिराजुन नबी, जो कि दावत इस्लामी के मराकिज में इज्तिमा होता है, इज्तिमा ज़िक्र नात होता है। बाद खुशकिस्मत इस्लाम में पूरी रात क़याम करते हैं, इबादत करते हैं, बयान, इसी तरह नात का सिलसिला, तिलावत कुरान पाक, जिक्र का, दुआ का सिलसिला होता है। तो मदनी चैनल पर भी लाइव चलता है। ये बहुत बड़ी रात है जिसमें मिराज करवाई गई, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सैर करवाई गई जन्नत की। तो ये बहुत अहम वाकयात इस महीने में हुए। और सुन लें कि इस महीने में जो रोजा रखेगा उसकी फजीलत क्या। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हदीस का खुलासा है कि जन्नत में एक नहर है जिसका नाम रजब है, जिसका नाम रजब है। उस रजब जो नहर है, नहर रजब है नाम, उसका जो पानी है दूध से ज्यादा सफेद और शहद से ज्यादा मीठा है। जो रजबुल मुरज्जब का रोजा रखेगा, एक रोजा रखेगा, अल्लाह ताला उस रजब जो नाम है नहर का, उसमें से उसको अल्लाह सैराब करेगा, पानी पिलाएगा। वो रजब का जो एक रोजा रखेगा, रजब का जो एक रोजा रखेगा। अब कितनी फजीलत है रजब के रोजों की। इसके अलावा रजब जो है, रजब मुरज्जब, हजरत सैयदना अल्लामा सफूरी रहमतुल्लाह ताला फरमाते हैं, रजबुल मुरज्जब बीज बोने का महीना है। रजबुल मुरज्जब बीज बोने का महीना है। और शबानुल मुअज्जम आब पाशी करने का, यानी पानी देने का। और रमजानुल मुबारक फसल काटने का। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं कि जिसने रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज ना बोया और अपने आंसुओं से सैराब ना किया, यानी खौफे खुदा से ना रोया, वो रमजानुल मुबारक में फसले रहमत क्यों कर काटेगा? कि उसने रजबुल मुरज्जब में इबादत का बीज नहीं बोया, इबादत नहीं की, वो बुहारी कैसे लूट सकता है रमजानुल मुबारक की। फिर आगे वो मजीद फरमाते हैं कि रजबुल मुरज्जब जिस्म को साफ करता है, रजबुल मुरज्जब जिस्म को साफ करता है, शबानुल मुअज्जम दिल को साफ करता है, और रमजानुल मुबारक रूह को साफ करता है। कि कितनी फजीलत है रजबुल मुरज्जब। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रजबुल मुरज्जब के बारे में बताया कि रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है, रजबुल मुरज्जब अल्लाह का महीना है, शबानुल मुअज्जम मेरा महीना है, और रमजानुल मुबारक मेरी उम्मत का महीना है। रजबुल मुरज्जब के बारे में आता है, हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर रदी अल्लाह ताला से रिवायत है कि रजबुल मुरज्जब में जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा, रजबुल मुरज्जब में जो किसी मुसलमान की परेशानी को दूर करेगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसे एक महल अता फरमाएगा। वो महल कितना होगा? हद्दे निगाह वसी, जहां तक उसकी नजर जाएगी उतना वसी उसको महल दिया जाएगा, जो किसी उम्मती की, मुसलमान की परेशानी दूर करेगा। तो इसमें अपने वालिदैन की परेशानियों को भी देखिएगा, अपने बहन भाइयों की परेशानियां, अपने दोस्तों की परेशानियां, किसी को भी किस तरह की परेशानी हो सकती है, चाहे वो छोटी सी भी परेशानी हो, अगर दूर करेंगे तो इंशाअल्लाह ये जो रवायत आपने सुनी इसकी बरकत आप लाजमी पाएंगे। तो इस महीने में एक दुआ भी है प्यारे बच्चों, बहुत प्यारी दुआ है। रजबुल मुरज्जब का महीना जब शुरू हो जाता तो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ करते थे। वैसे तो बहुत सारी दुआएं करते होंगे,
اس دعا کے بارے میں آتا ہے کہ جب رجب المرجب کا مہینہ شروع ہو جاتا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کرتے تھے. وہ دعا کیا ہے وہ سن لیں, بلکہ انشاءاللہ آپ کو یاد بھی کروائی جائے گی, گروپس میں یہ دعا سینڈ بھی کر دی جائے گی, آپ گروپس میں دیکھ لیجئے گا, یہ دعا آپ کو مل جائے گی. یہ دعا کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. اس دعا کا کوئی مفہوم سمجھ لیں. اللہم بارک لنا, کہ اس کا ہے اللہم بارک, اے اللہ, لنا فی رجب, فی کا مطلب ہوتا ہے میر, فی رجب و شعبان, کہ اے اللہ رجب میں اور شعبان میں یعنی برکتیں عطا فرما. یہ اس کا دعا کا کوئی مفہوم ہے, خلاصہ ہے کہ رجب میں اور شعبان میں ہم پر برکتیں عطا فرما. اس کے بعد ہے وَبَلِّغْنَا رمضان, وَبَلِّغْنَا, اور ہمیں رمضان تک پہنچا, اور ہمیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا رجب المرجب میں کرتے تھے. یہ دعا بھی آپ کو سینڈ کر دی جائے گی, تو آپ یہ دعا بھی لازمی اس مہینے میں جتنی ہو سکے یہ دعا بھی پڑھیے گا, اور استغفار بھی کریں اس مہینے میں. روایت ایک یہ بھی آتا ہے کہ اس مہینے میں جتنی زیادہ توبہ استغفار کریں اتنا ہی کم ہے, کم از کم 70 مرتبہ لازمی استغفار کریں. دیکھا ہوگا آپ نے بچوں کو اکثر میں سزا کے طور پر 1000 مرتبہ درود پاک کا کہتا ہوں, 70 بار استغفار کا کہتا ہوں. اس کا پیچھے بیٹا ریزن ہوتی ہے, جب آپ درود پاک پڑھیں گے, استغفار کریں گے, تو ہو سکتا ہے اللہ آپ کا درود قبول کر کے, استغفار قبول کر کے, آپ جو ماں باپ کی بات اس طرح جو بچے عمل نہیں کرتے یا اساتذہ کی اچھی باتوں پر عمل نہیں کرتے, ہو سکتا ہے درود کی برکت اور استغفار کرنے سے وہ راہ راست پر آ جائیں. تو پیارے بچوں, یہ چند باتیں آپ سے کرنی تھی, اور بھی بہت ساری باتیں ہیں وہ آپ رسالہ لے لیں. رسالہ بھی میں کوشش کروں گا اس ہفتے کا جو رسالہ ہے وہ بھی رجب المرجب کے مہینے کے بارے میں ہے, اس کی بہاروں کے بارے میں ہے. وہ رسالہ کی آپ کو سینڈ کر دیا جائے گا, اس کو بھی آپ تھورلی پڑھیے گا, اول تاخیر اس رسالے کو بھی پڑھیے گا. مدنی چینل پر بھی آپ لازمی وقت دیجیے گا. آج مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی شروع ہونے جا رہا ہے, 9:30 بجے تقریباً یہ مدنی مذاکرہ شروع ہو جائے گا, اور مناسب وقت پر امیر سنت تشریف لائیں گے, سوالات کے جوابات بھی دیں گے, اس میں بھی لازمی شرکت کیجیے گا. اللہ سے دعا ہے کہ جو باتیں میں نے کی ان باتوں پر اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.